کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھی، ایک خوبصورت، دولت مند اور بااثر خاتون۔ ان کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی ان میں تکبر، بدزبانی اور منافقت سر فہرست تھی۔ بھری محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھی، رئیس تھی، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے، بیٹی والے ان کی بیٹی کی وجہ سے، اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور اور مشہور تھا۔ اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پر ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حور جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئی تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنے دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حور جہاں بیگم ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حور جہاں بیگم اپنے آپ میں کافی تھیں، حسین بھی تھیں اور پڑھی لکھی بھی۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہیں تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہے ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقع پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حور جہاں بیگم یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ میں ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا، اس کو 4 سدہ کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اڑ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہیں کی تھی۔ موہید کا کہنا تھا یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ویلن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکیں۔ اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حور جہاں کے ساتھ بیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا تھا کہ حور جہاں سے جلتی ہے۔ 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال بند ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی جیسے سنا ہی نہیں۔ ماں ہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں، لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئی، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا، مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی۔ اور رہا موعید، تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا تھا پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے، ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو موعید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا، پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ۔ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک موعید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جھیپ گیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ موعید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیپ، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے میں ہر وقت سچی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ موعید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال کیا تھا؟ اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا۔ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا تھا، بس اس تکرار سے تھک گئی ہوئی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا سکوپ ہے اس کام میں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا ہی وقت ہوتا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔
बाजी माला बीबी की शादी कर दें। पहले तो उनके सर पे रेस्टोरेंट सवार होता था, शुक्र है वो किस्सा खत्म हुआ। उसे हंसी आ गई। बख्त बी को उसकी ट्रेजेडी में भी उम्मीद की किरण नजर आई थी। तुम्हारी माला बीबी ही नहीं मानती, वरना खानदान में किसने रिश्ता नहीं मांगा। हुस्न भी आजमाइश है बख्त भी। माला मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई। उसे उस जिक्र की इतनी आदत थी कि अब फर्क नहीं पड़ता था। ये नहीं था उसे किसी हसीन तरीन मर्द से शादी करनी थी, नहीं, बस वो ज़हीन हो, उसके काम को सपोर्ट करे, कम से कम वैसा हो जैसी वो खुद है। और ये सारी खूबियाँ उसके रिश्तेदारों के बेटों में एक साथ नहीं थीं। खिड़की के पर्दे हटाए तो लॉन नजर आया। कैफ गेट के साथ बने गार्ड रूम के बाहर कुर्सी डाले, गोद में लैपटॉप रखे टाइप कर रहा था। उसने माला से कह रखा था कि वो अपने बिजनेस प्लान पे काम कर रहा है, इसलिए जब फारिग होगा अपना काम करता रहेगा। माला को ज़ाहिर है एतराज़ नहीं था। अलबत्ता उसने नोट किया था कि सलीम साथ वाली कुर्सी पे बैठा दिलचस्पी से कैफ को देख रहा है। दोनों बात भी कर रहे थे। खैर उसे क्या, वो वहां से हट गई। ये कंप्यूटर आपका अपना है? नया लगता है। सलीम ने मुतासिर होते हुए उंगली लैपटॉप के किनारे पर फेरी। कैफ ने एक नज़र उसे देखा। तुम्हें अगर कोई फिल्म वगैरह देखनी हो तो मेरे कंप्यूटर पे देख लेना, फराख दिली से ऑफर की। सलीम का चेहरा खिल उठा। शुक्रिया कैफ भाई। जरा देर को खामोशी का वक्फा आया। घर में कौन कौन होता है? टाइप करते हुए सिरसिरी से सवाल किया। मोहित भाई और बड़ी बाजी। सलीम जोश से बताने लगा। पहले बड़ी बाजी की छोटी बहन भी यहाँ रहती थी, माला बीबी की खाला। वो बीमार थी, मोहताज थी। बड़ी बाजी ने उनकी बड़ी खिदमत करी, मेरी अम्मी के हाथों में ही फौत हुई। बड़ी बाजी के सारे बच्चों की शादी हो गई है? नहीं, सिर्फ माही बाजी की हुई है, वो कनाडा होती हैं। सलीम कनाडा को कनेडा कहता था। अच्छा, माला बीबी की मंगनी भी नहीं हुई? उसे ताज्जुब हुआ। वो सबसे बड़ी है ना, उनको शादी का शौक नहीं है जी, बस अपना काम करती रहती हैं। सलीम को उसके अलावा कोई वजह समझ में नहीं आई। कैफ की टाइप करती उंगलियां रुक गईं। वो सोचती नजरों से स्क्रीन को देखने लगा। ये मुमकिन नहीं था। उसका ख्याल था उसकी कोई मंगनी वगैरह तो हो चुकी होगी, शायद होके खत्म हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। यह शायद कुछ और था जो उसे चुभ रहा था। चंद दिनों पहले तक कशमाला मुबीन उसका एक टारगेट थी, जिसके पास उसे नौकरी करनी थी। वो अकेली थी, काम, रेस्टोरेंट और घर। लेकिन आज उसने कुछ और देखा। अब वो सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, उसकी एक फैमिली थी। वो अकेली नहीं थी। लाहौर आना प्लान का हिस्सा नहीं था। शायद ये नहीं होना चाहिए था। रात तक वो घर से नहीं निकली, बस कमरे में पड़ी सोती रही। कैफ से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो गोया उसे यहाँ लाके भूल ही गई थी। ड्राइवर्स घर के अंदर नहीं आया करते थे, उनका दाखिला सिर्फ डर्टी किचन तक महदूद था। उनके लाउंज से मुल्हका बड़ा सा किचन क्लीन किचन कहलाता था। क्लीन किचन से एक दरवाज़ा छोटे से डर्टी किचन में खुलता था, और डर्टी किचन से एक दरवाज़ा बाहर की तरफ, ताकि मुलाजिम यानी सलीम वगैरह बाहर से ही डर्टी किचन में आए, अपना नाश्ता वगैरह बना के वहीं से रुखसत हो जाए। माँ को मर्द मुलाजमों को घर के अंदर आना पसंद नहीं था। खाना अलबत्ता सबका माँ खुद बनाती थी। वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकती थी, बल्कि अपने मुलाजमों की फरमाइश में खाने और मीठे बनाया करती थी। माही कहती थी कि माँ ने उनको मुलाजिम नहीं रखा, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ है। बख्त भी और सलीम का कमरा बेसमेंट में था। बेसमेंट की सीढ़ियाँ घर के बाहर से थीं ताकि मुलाजमों की प्राइवेसी रहे और घर के वालों को भी मुलाजमों से प्राइवेसी रहे। उन्होंने कैफ को भी बेसमेंट में कमरा दे दिया था, जिसे उसने चुपचाप कबूल कर लिया। सुबह फजर पर उसकी आंख लाउंज में होती खटपट पे खुली। उसे मालूम था ये माँ होंगी। माँ फजर की नमाज खूब शोर करके पढ़ा करती थी ताकि उनके बच्चों की नींद ऐसे खराब हो कि वो दोबारा न सो सके। इस्लामाबाद में नमाजें ऊपर हो जाया करती थी, लेकिन लाहौर में मजाल थी कि ऐसा हो। वो नमाज पढ़ के जाए नमाज पे बैठी और सोचा कि क्या दुआ मांगे। उसे उस वक्त सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? नया बिजनेस। वो दोबारा से बरसरे रोजगार हो जाए और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और अब उसे कोई मर्द उसे जहीर की तरह धोखा न दे सके। वो दुआ मांग के उठी और जमाई देते हुए खिड़की के सामने आई तो रुक गई। अंधेरे लॉन में गार्ड रूम के सामने वो घास पे जाए नमाज डाले दो जानू होके बैठा था। शायद नमाज पढ़ चुका था, अब यूं ही सर झुकाए बैठा तस्बीह के दाने गिरा रहा था। उसे बहुत अजीब लगा, माना कि बहुत से लड़के लापरवाह मगरिबी हुल्ले के बावजूद नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन तस्बीह उसे नहीं याद था उसने कभी किसी नौजवान के हाथ में तस्बीह पकड़े देखा हो। वो खुद भी तस्बीहों की आदी नहीं थी, वक्त ही नहीं मिलता था। कैफ जमाल तस्बीह पढ़ता था? अजीब बात थी। सुबह वक्त भी उसके कमरे में कॉफ़ी लाई तो उसे हैरत हुई। आपको कब से कॉफ़ी बनानी आ गई? उस मोए ड्राइवर ने बनाई है। मैंने उसे चाय की चीज़ें पकड़ाई तो बाबू आगे से बोला मैं चाय नहीं पीता, मुझे कॉफ़ी मेकर दो। उसकी नकल करके बोली। फिर खुद ही किचन से मोहित का पुराना कॉफ़ी मेकर ढूंढ लाया और सेट कर दिया। बाजार से मोटे बीजों वाले डब्बे भी ले आया और साथ मुझे ये पकड़ा दिया कि मेरी बीवी यही पीती हैं। वो हंस दी। मुबील मंजिल को पहली दफ़ा ऐसा रंग बिरंगा मुलाजिम मिला था और बख्त भी से हजम नहीं हो रहा था।
چھوٹی باجی اس لڑکے کو ذرا فاصلے پہ رکھیو، یہ مجھے وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی آپ جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کے جانا ہے۔ شام میں عزا کے نکاح کا فنکشن تھا اور سچ شکر اس کے چہرے پر ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دے دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشیل کروا لے تو شام تک اس کا آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پر کچھ ڈرا کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینس پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جاگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی ہوئی شیپ ویسی ہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی، پرس کونی پر ٹانگے، بال کیچے میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پر جھیم جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے یا پھر دھوپ کے باعث ایسا لگا تھا اسے۔ یوں ہی فارغ وقت میں اسکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو دکھاؤ۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی صفحے پلٹائے، اس پر موٹر بائیک کا سیاہ سفید اسکیچ بنا تھا۔ تمہیں موٹر بائکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسکیچ کو دیکھا۔ یہ ہیوی بائک ہے، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو ایک غلط اپروچ ہے۔ نرمی سے اسے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائکس کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی کے آلات امپورٹ کروانا، اب وہ اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا، اور ایسے میں زمین اس کے پیروں سے نکل گئی تھی۔ کیف نے جواب نہیں دیا، کار کی طرف بڑھ گیا جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب صفورہ کی کال آنے لگی۔ کیف کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس کے کام سے مطمئن ہو نا؟ مالا کا فون کار سے کنیکٹڈ تھا، آواز خود بخود اسپیکر پر گونجنے لگی۔ ہاں کیف اچھا کام کر رہا ہے، کافی سمجھدار ہے اور اسمارٹ بھی، ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی وقت دیتا ہے۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لیے نہیں سراہتے کہ وہ سر نہ چڑھ جائے۔ جو سچ ہو وہ اسے کہہ دینا چاہیے۔ اسمارٹ ہوتا تو اب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جاب کرتا رہے، ورنہ اس کا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور ہاں بس یہ دھیان کرنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے نہ لے، وہ تھوڑا لالچی بھی ہے۔ میرا کزن ہے نا، مجھے اس کا پتہ ہے۔ صفورہ اتنا تیز تیز بولے جا رہی تھی کہ اسے اسپیکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بے اختیار کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہے کہاں وہ؟ ذرا میری بات کرواؤ۔ صفورہ اپنے تئیں ایک اچھے دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ کیف نے ایک ہاتھ ہلا کے نفی کا اشارہ کر دیا، کہا کچھ نہیں۔ جو کہ بیک ویو مرر اوپر کی طرف تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ابھی مصروف ہے، تم بعد میں اسے خود ہی کال کر لینا۔ کال بند ہونے کے بعد بھی کار میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تم سن رہے ہو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کیف جمال ایک لوزر ہے اور لوزر ہی رہے گا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جان میکسویل کہتا ہے تم پیسے سے نہیں جیت سکتے، اس کو کمانے پہ فوکس کرو گے تو مادیت پرست کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو۔ اگر کما کے خرچ کرتے ہو تو فضول خرچ ہو، اور اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان ایمبیشیس ہو۔ اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ؟ پیسے سے جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پہ تو صرف کرنا ہے۔ وہ قدرے توقف سے بولا، آپ سے ایک درخواست ہے، دوبارہ ان کی کال آئے تو مجھ سے بات مت کروائیے گا۔ ان کا میرے اوپر احسان ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا بول دوں جس پہ بعد میں مجھے شرمندگی ہو۔ ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ کاش وہ اسپیکر آف رکھتی۔